السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس نئے چینل کے ساتھ گھائل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم یہاں ہر اس شخص کی بات کریں گے جو زندگی کے اس اتار چڑھاؤ میں کسی بھی وقت گھائل ہوا، خاص طور پر جماعت احمدیہ کے وہ افراد جو دشمن کے ظلم کا نشانہ بنتے آئے ہیں۔ دشمن دین اور دشمن اسلام ہمیشہ ہی اس جماعت کے افراد کو گھائل کرنے کی کوشش میں رہے، لیکن جماعت احمدیہ کے کسی بھی فرد کو حقیقت میں وہ گھائل کرنے میں ناکام رہے۔ ان کو تکالیف اٹھانا پڑی، وہ زخمی بھی ہوئے، وہ شہید بھی ہوئے، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ ہمیشہ خندہ پیشانی سے برداشت کیا، بلکہ جب بھی انہیں تکالیف پہنچی تو انہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عملاً یہی آواز بلند کی: فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، گھائل کی آواز، جو آج سے 10 سال قبل ہونے والے ظلم کی داستان ہے۔ جی ہاں، 28 مئی 2010، جب جماعت احمدیہ لاہور کی 2 مساجد پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور 87 احمدیوں کو جمعہ کے دوران شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 120 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ تو انٹرویوز آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، جو کہ زندہ لوگ کے عنوان سے MTA پر نشر ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس سلسلہ میں ان لوگوں سے بات کریں گے جو اس روز وہاں موجود تو تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے غازی بنا کر وہاں سے نکالا، اور وہ ان واقعات کے عینی شاہد تھے۔ اب ہم ان کی آواز میں یہ واقعات سنیں گے۔ آج اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر ہم آپ کو ایسے ہی ایک احمدی دوست سے ملواتے ہیں جو کہ جرمنی میں مقیم ہے، مکرم محمد اسحاق ساجد صاحب۔ آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ شاعر بھی ہیں اور 6 کتب کے مصنف، جن میں جمال دوست، گیت میرے گیت، جشن ہجرا، برکھا من میں آگ لگائے، محبت کا پیمبر، ادراک فن، اور اسی طرح ادبی مجلہ سمندر کی ہدایت بھی کرتے ہیں۔ آپ کو عالمی اردو پیس ایوارڈ بریلی انڈیا سے 2007-08 میں دیا گیا۔ اسی طرح مختلف دیگر ایوارڈ بھی امریکہ اور انڈیا سے آپ کو عطا ہوئے۔ ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ وہ 28 مئی 2010 کو کہاں تھے۔ السلام علیکم مکرم اسحاق ساجد صاحب، آپ بتلائیں گے کہ 28 مئی 2010 کو کہاں تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسحاق ساجد کر رہا ہوں جرمنی سے، شکریہ آپ نے یاد کیا۔ وہ ایسے ہے کہ 2010 میں میں اور میری فیملی، کیونکہ میرے جو سسرال ہیں
وہ کراچی میں ہوتے ہیں. تو مئی میں ہم وہاں گئے تھے، کوئی غالباً مطلب تاریخ اب یاد نہیں، لیکن یہ ہے کہ 15 کے قریب قریب ہم گئے تھے. تو میں نے کیونکہ وہ بچے چھوٹے تھے جو ہے، تو ویسے بھی مطلب جہاز میں نے مطلب سفر کیا وہاں سے لاہور. 2 دن کے لیے میں گیا تھا. میرے مطلب میں کیا ربوہ ہوا ہوں گا جو ہے. تو اس کے بعد مطلب اس دن بدھ تھا، میں گیا ہوں جب وہاں پہ لاہور سے پھر میں ربوہ چلا گیا. تو وہاں سے پھر میں میری کیونکہ سیٹ تھی ہفتے والے دن کی، تو لاہور میں میرے بڑے اچھے تعلقات تھے. میں وہاں جو ہے ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب ہیں، روز کالم بھی لکھتے ہیں. تو ان کے پاس ٹھہرا ہوا تھا. تو دوپہر کو میں نے ان کو کہا، ان کو پتہ تھا میں احمدی ہوں، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے جمعے پہ جانا، دارالذکر ہے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کہاں پہ ہے. تو وہ ہم گئے ہیں مطلب ہے، تو وہ راستہ آگے سے بند تھا. انہوں نے کہا ساجد راستہ بند ہے. تو پھر ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی، کہتی اس کو اتارنا ہے. انہوں نے اتارا وہاں اور جگہ. دوسری طرف سے آئے تو وہ بہت رش تھا وہاں پہ. تو وہ مجھے اتار کے کہتے میں ذرا پیچھے اتار دیتا ہوں، پتہ نہیں کیوں رش ہے، یہ سامنے ہی ہے 200-300 میٹر پہ. میں کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. تو وہ مجھے اتار کے گئے ہیں. تو میں نے اوپر مینار کے اوپر بھی ایک آدمی دیکھا ہے، اور تو میں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ کوئی جماعت نے شاید کوئی سیکورٹی کے لیے مطلب ہے کہ حالات ایسے ہیں، شاید کوئی کھڑا کیا ہوا ہے. تو لیکن میں اندر نہیں جا سکا کیونکہ وہاں آوازیں آ رہی تھیں اور لوگ ادھر ادھر مطلب ہے کہ جو بھاگ بھوگ رہے ہیں، یہ وہ پولیس بھی تھی. تو میرے قریب ایک مطلب گولی آ کے گری ہے. تو میں فوراً ہی نا میں سمجھ گیا، میرے ذہن میں آ گیا کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو میں فوراً ہی وہاں نا فٹ پاتھ پہ لیٹ گیا. تو اس کے بعد فٹ پاتھ کے سر رکھا اور میرے اوپر سے گولیاں مطلب فٹ پاتھ کیونکہ اونچی، آپ اندازہ لگائیں گرمیوں کا موسم، میرا جو چہرہ تھا ادھر سے جھلس گیا، کالا ہو گیا جیسے نا. بعد میں نے دیکھا تو اوپر سے وہ گولیاں مجھے مار رہا تھا، لیکن وہ فٹ پاتھ پہ گزرتی تھی، وہ اونچے اونچے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر لگ کے میرے جسم کے بالکل آگے 1 انچ کے اوپر گرتی تھی آ کے. تو میرے اوپر بھی ایک آدمی ساتھ ہی سر کی طرف ایک ایسے لیٹا ہوا تھا. تو وہ جب آواز رک گئی تو میں نے، وہ ہل رہا تھا، میں نے کہا اٹھنا نہیں جناب، کون صاحب ہیں، اٹھے نہیں، نہ ادھر ادھر ہلیں، یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ چلے گئے ہیں. تو وہ اٹھا ہے تو وہ گولی اوپر سے چلی ہے، اور میں نے دیکھی اس کے سر میں لگی ہوئی جو ہے، وہ گر گیا وہاں پہ. تو بڑا مطلب چیخ و پکار آوازیں تھیں. تو پھر کچھ پونے گھنٹے کے بعد وہ اسٹریچر پکڑا مجھے، انہوں نے سمجھا میں مر گیا. وہ اٹھانے آئے تو میں وہاں سے مطلب جس طرح آدمی بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ پولیس ہے، پولیس تو ایسے ویسے خام خواہ مطلب ڈھونڈتی ہے. میری جیب کے اندر جرمنی کا ID کارڈ تھا، مطلب نیشنل یہاں کا تھا. تو ہو سکتا ہے مجھے ڈکلیئر کر دیں یہ ٹیررسٹ ہے، جرمن سے آیا ہوا، خام خواہ مطلب ان میں شامل کر دیتے. تو یہ میں نے مطلب ہے کہ اس طرح ہے. لیکن پھر میری وہ کیونکہ میں ادھر بھاگا ہوں، وہاں پتہ نہیں تصویر بھی اخباروں میں آ گئی، نمائندے کیسے پہنچ گئے اخباری وہاں پہ. تو وہ میں کراچی میں انہوں نے دیکھا، وہ بڑے پریشان ہو رہے تھے. تو اس طرح مطلب ہے میں اندر نہیں تھا جو ہے بالکل، مطلب مسجد کے اندر میں باہر ہی تھا ایسا، کیونکہ اندر جانے کا موقع نہیں ملا جو ہے. بہرحال شہادت بھی جو ہے وہ ایسے نہیں ملتی، بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے دین کی راہ میں جو ایسے مارے جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ جو بھی منظور تھا، میں یہ تو نہیں کہتا میں خوش قسمت میں بچ گیا ہوں، دوسرے بھی ویسے مخلص لوگ تھے. لیکن یہ ہے کہ چلو غازیوں میں یہ غازی بالکل بنتا ہے یہ. تو ایسا تھا، اور کوئی مطلب ہے کہ میں اس میں اندر نہیں تھا، کیونکہ میں اندر جا نہیں سکا، جو نہ وہ مطلب کوئی موقع تھا جانے کا. لیکن میں جا تو رہا تھا جو ہے، لیکن وہ لیٹ ہو رہا تھا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے روک رہا تھا، ادھر راستہ بند ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے ادھر سے لے کے جا رہے ہیں، ادھر سے بند ہے، کہتے چلو اپنی بیٹی کو اتار رہا ہوں، اس کو بعد میں اتارنا تھا، ہو سکتا ہے یہاں کوئی ہنگامہ ہو یا کوئی
آگے کوئی حادثہ ہو گیا ہو، تو وہ مطلب خدا کی طرف سے رکاوٹ پڑ رہی تھی، تو اندر نہیں میں جا سکتا اس وقت جب میں آیا ہوں۔ پہلے میں نے جب دیکھا ہے نا، مطلب ہے کہ اندر کوئی اس سے 20 منٹ پہلے تو لوگ اندر جا رہے تھے، تو میں بھی ظاہر ہے مجھے اتارتے تو میں اندر جانا تھا، تو وہ رکاوٹ پڑ رہی تھی، اندر نہیں جا سکا، مطلب ہے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا، تو انہوں نے پھر مجھے اتار دیا، اس طرح تھا مطلب ہے۔ لیکن میں باہر ہی ایسے لیٹا ہوا تھا، وہ پورا پونا گھنٹہ مئی کی دھوپ ہو، 40 گراڈ ہو یا 38 یا 42، اور ادھر اپنی گال زمین پہ رکھیں تارکول کی سڑک پہ، تو کیا مطلب ہے کہ آپ کا جسم مطلب ہے کہ اس کو محسوس کرتے ہیں، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں، تارکول جو ہے کہ مطلب سڑک کے اوپر اس طرح، بس یہی تھا سب کچھ۔ جزاک اللہ اسحاق صاحب، آپ کی بات سے پتہ چلا کہ آپ پہلے سے جرمنی میں تھے اور اس دوران 2010 میں لاہور آئے، تو پہلے پاکستان چھوڑنے کی کیا وجوہات تھی، اس بارے میں کچھ بتلائیں گے؟ جب حضور رحمۃ اللہ تعالی خلیفۃ رابع پاکستان سے آئے ہیں، تو اس وقت ہی ہم نے کوئی 2 ہفتے کے بعد ہی وہاں سے جو ہے نا پاکستان چھوڑ دیا تھا۔ ہم سویڈن گئے تھے، سویڈن میں 1 سال رہے، بس جرمنی آ گئے۔ تو 84 میں جو اپریل کو آیا تھا آرڈیننس ضیاء اللہ کا، جو بدنام زمانہ آرڈیننس تھا، وہ 84 کو ہی آیا تھا، تو اسی وقت ہم جو ہے نا، حضور میرے خیال اپریل کو غالباً نکلے تھے، تو ہم جون میں وہاں سے جو ہے نا سویڈن گئے تھے، یا جولائی میں، اب ذہن میں نہیں ہے، میرے خیال جولائی میں گئے تھے ہم۔ تو کیونکہ میں تو چھوڑا اس لیے تھا، میرے پاس کی پوسٹ تھی یہ مطلب ساری، تو اسٹیشن ماسٹر بہت مخالف تھا، تو میں کہ کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو پھر میں نکل آیا تھا وہاں سے۔ میں اکیلا نہیں، فیملی سمیت ہی وہاں سے نکلے تھے جو ہے۔ جزاک اللہ اسحاق صاحب، بہت نوازش۔ کچھ اور اگر کوئی خاص بات آپ بیان کرنا چاہیں، کوئی اپنی یاد، تو وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ میرے لیے یہ ایک اور اعزاز کی بات ہے کہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ اس وقت جب ناظم اصلاح وہ وقف جدید تھے، تو اس وقت میں ایک مطلب ہے کہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ حضور کیونکہ جاتے تھے دوروں وغیرہ پہ، تو وہ لیا جا رہے تھے، تو میں وہاں ریلوے میں سروس کرتا تھا، سب اسٹیشن ماسٹر۔ راستے میں ایک اسٹیشن آتا تھا مظفر گڑھ، ملتان سے آگے لئیے کی طرف جائیں تو محمود کوٹ اور یہ اس کے درمیان تھا، تو وہاں میری ڈیوٹی تھی ایز اے سب اسٹیشن ماسٹر۔ تو وہاں مجھے کیونکہ یہ اطلاع تھی، جو مربی صاحب تھے وہ شہید ہو گئے تھے، جو ملتان سے غالباً ان کا نام تھا محمود احمد صاحب تھا، یا وہ سکوٹر کے میں وہ جو ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے تھے، تو جماعت نے پھر روک دیا تھا کہ مربیان سکوٹر پہ نہیں جا سکتے۔ محمود احمد غالباً نام تھا میرے، لیکن ملتان سے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ میاں صاحب نے گزرنا ہے، حضور کا بتایا انہوں نے، مطلب اس وقت میاں صاحب تھے، تو میاں صاحب نے گزرنا ہے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ میرے اسٹیشن کے اوپر 2 لائنیں تھیں، تو وہاں کراس تھا مطلب کروانا گاڑی کا، تو یہ گاڑی میں نے پہلے لے لی کہ حضور کو مطلب ہے کہ مل لوں گا۔ تو اب یہ تھا کہ میرے لیے یہ تھا کہ میاں صاحب ہیں، بڑا اعزاز ہے، میرے دفتر میں آئے ہیں، تو میں نے ان کو اپنی وہ جو گول میز کے درمیان سیٹ ہوتی ہے نا، کنٹرول ہوتا ہے وہ سارا، اس پہ بٹھا دیا۔ میں نہیں بیٹھ رہے تھے، میں کہنے یہاں بیٹھے ہیں آپ، تو وہ بیٹھ گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ جو انچارج تھا اسٹیشن ماسٹر، جو وہ آ گیا، اس نے کہا یہ کون صاحب یہاں بٹھائے ہوئے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا میں کہ ایسے، تو وہ اس وقت تو خاموش رہا، لیکن بعد میں اس نے مجھے سسپینڈ کروا دیا۔ تو ڈویژن جو آفیسر ڈی ایس تھا، ڈویژن سپرنٹینڈنٹ، اس نے پھر معاف کر دیا تھا۔
جزاک اللہ احسن الجزاء مکرم اسحاق صاحب، آپ نے اتنا وقت دیا اور ہمیں 28 مئی 2010 کے حوالے سے اپنی کچھ یادوں سے نوازا، اور اس سے ہمیں مزید ہمارے علم میں اضافہ ہوا کہ کیا صورتحال تھی۔ ناظرین کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم کچھ اور ایسے دوستوں سے رابطہ کریں گے اور ان کے انٹرویوز بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب میں آپ کا میزبان گھائل اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھائل